وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے خالد بن ولید اور عمرو بن عاص مسلمان ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب غزوہ احزاب کے بعد، غزوہ خندق کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد سب کو پتہ چل گیا یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آئیے ایک لمبی حدیث کے حوالے سے یہ بات ہم اور آپ سنتے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے کا کچھ واقعہ ہے۔ مسند احمد، مسند الشامین، حدیث نمبر 1407۔ خود عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خندق کے بعد میں نے لوگوں سے کہا، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش کے لوگوں سے کہا، تعلمون واللہ انی لارا امر محمد یعلو الامور علوا کبیرا، محمد کا معاملہ جو ایسا ہے کہ ہر ایک کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ خود کہتے کہ میں سفیر بن کے، الچی بن کے کہاں گیا؟ حبشہ گیا، نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہلے بھی گئے تھے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن امیہ زمری دونوں گئے تھے۔ تو جب وہاں پہنچے تو نجاشی بادشاہ نے ان سے کہا، ویحک یا عمر اطعنی واتبعہ فإنہ واللہ لعلی الحق، تمہاری بربادی ہو عمر، میری بات مان لو اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع کرو، بے شک وہ حق پر ہیں۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں اسلام کو چھپائے ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ سے ذرا پہلے میں نے ارادہ کر لیا کہ اب مجھے جانا ہے اور مدینہ پہنچنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آنا ہے۔ راستے میں ملاقات ہو گئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پوچھا، این ابا سلیمان، ابو سلیمان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، واللہ لقد استقام المنسم، اب تو راستہ سیدھا ہی نظر آ رہا ہے، میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ النَّبِيٌّ اذهب واللہ اسلم، یہ آدمی نبی ہے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں جا رہا ہوں اللہ کی قسم میں اسلام قبول کروں گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی چلا۔ بالآخر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اسلام قبول کیا، وبایع، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 3 آدمی ہم لوگ گئے تھے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ، یہ تینوں آدمی ایک ساتھ مدینہ گئے تھے۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ صحیح مسلم کی اسی حدیث کے اندر ہے کہ عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ کان معہما اسلم حین اسلما، کہ عثمان بن طلحہ نے بھی اسلام قبول کر لیا جب ان دونوں نے یعنی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ جو ہے قبول کرنے کا ایک انداز والا کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا عمر بایع، آپ بیعت کر لیجئے اے عمرو بن عاص۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انی ابایعک علی ان تغفر لی ما تقدم من ذنبی ولا اذکر ما تأخر، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرے جو گناہ ہیں اللہ سب کو معاف فرمائے۔ اور ان کا انداز کیا تھا؟ صحیح مسلم کے حوالے سے ہم اس واقعے کو لیتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی کہانی خود ان کی زبانی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، حدیث نمبر 121۔ ابن شمامہ مہری کہتے ہیں یا شمامہ مہری کہتے ہیں کہ ہم عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، ان کی موت کا وقت تھا، فبکا طویلا، تو لمبا رونے لگے، اور ان کے لڑکے نے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیا تو آپ کاہے کو رو رہے ہیں؟ تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، ابسط یمینک، آپ اپنا دائیں ہاتھ بڑھائیے، فلابایعک، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا، فقبضت، تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لک یا عمر کیا ہو گیا ہے، بیعت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اردت ان اشتریط، میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تشترط بماذا، کس چیز کا شرط لگا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ان یغفر لی، کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ اسلام قبول کرنے سے پچھلے جو گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت کرنے سے پچھلے جو گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج جو ہے پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں وما كان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل فی عینی منہ وما كنت اطیق ان املا عینی منہ اجلالا له ولو سئلت ان اصفه ما اطقت لانی لم اکن املا عینی منہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک بہت محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں، میں جی بھر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھ نہیں سکا، ان کی ہیبت کی وجہ سے اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اگر مجھ سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے گا کہ ذرا میں بتاؤں تو میں بتا نہیں سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی نظر بھر کے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ غزوہ احد میں کمانڈر تھے، تو پیچھے سے آ کر کس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، غزوہ خندق میں بھی تھے، ہر جگہ یہ تھے، اور فتح مکہ سے کچھ پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع حدیث نمبر 3206، خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، کہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو خالد بن ولید بہترین کمانڈر تھے، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ تو یہ میں نے چند باتیں ان لوگوں کے بارے میں رکھی، یہ بھی ایک بڑا اہم موضوع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين